مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالرز نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ماتم کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک نہایت ہی واجب الاحترام بھائی نے سیالکوٹ سے مجھے ایک شہنشاہ نقوی کا کلپ بھیجا، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا کوئی کام قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور ماتم بھی ہم کرتے ہیں تو ماتم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر کہا کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ماتم کا ثبوت موجود ہے، یہ پتہ نہیں یہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے۔ اور پھر ماتم کے ثبوت کے لیے اس نے دو کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ ایک کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو 463 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ دوسرا حوالہ دیا اس نے الاصابہ فی تمجید الصحابہ کا، جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو شہنشاہ نقوی نے یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الاستیعاب کے اندر ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد کے اندر شہید کیے گئے اور ان کا مصلح کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے حوالے سے کہا کہ تم سب چھوڑ کر میرے چچا کا ماتم کرو۔ اور عورتوں نے جب آواز سنی جو اپنے اپنے شہداء کا ماتم کر رہی تھیں، تو وہ ساری جمع ہو کر سیدنا امیر حمزہ کا ماتم کرنے لگیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کیا۔ اور اس نے کہا کہ ان کتابوں میں الاستیعاب میں اور اصابہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی آئے اور فبکا بقاء عالیہ، بڑی اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا۔ تو بکا یہ الفاظ بھی غلط بالکل پڑھے، بقا لفظ ہے، بقا یبکی، جس کا معنی ہوتا ہے رونا۔ تو بہرحال یہ جو کہا کہ بکاء عالیہ، بکاء عالیہ کا تذکرہ ان دونوں کتابوں میں نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا شہنشاہ نقوی نے، اور رافضیوں کی جھوٹ بولنا عادت ہے۔ اس مہینے میں بالخصوص سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام پر
ذاکر حضرات کا کام ہی جھوٹے قصے اور کہانیاں سنانا ہے۔ تو اس کے انہی جھوٹوں میں سے یہ ایک جھوٹ ہے کہ فبقا بقاء عالیہ۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ عبارت الاستیعاب یا الاصابہ میں سے جن دو کتابوں کا نام لیا کہیں سے ثابت کر دے۔ یہاں پر جو روایت ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے الاستیعاب کا یہ صفحہ نمبر 426 ہے اور پہلی جلد ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کی طبع شدہ۔ یہاں روایت یہ ہے کہ وَرَوَى عبداللہ ابن نمیر عن ابی حماد الحنفی عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن جابر ابن عبداللہ قال لما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزة قتیلا بقا فلما رأى ما مسل به شاہقا، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتول دیکھا تو روئے، اور جس وقت یہ دیکھا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا ہے، ناک بھی کاٹ دیا گیا ہے، کان بھی کاٹ دیے ہیں، آنکھیں نکال دی گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اس کی سند میں یہ ابو حماد الحنفی جو ہے ان کا نام ہے مفضل بن صدقہ بن سعید، امام ابو زرع رازی امام الجرح والتعدیل، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ لیس بثقۃ، یہ ہرگز قابل اعتماد راوی ہے ہی نہیں۔ دوسری علت اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل جمہور ائمہ حدیث کے ہاں یہ بھی ضعیف اور کمزور راوی ہے۔ تو ایک وہ روایت جو پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں، اس کو بنیاد بنا کر اہل سنت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ روایات ماتم کی ان کے مسلک میں بھی ہیں۔ خالی بقا، رونا، غم اور دکھ دیکھ کر آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا یہ تو فطرت ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن آپ کے جو ماتمی سنگتیں اور عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں اس میں چہروں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، بال نوچے جاتے ہیں، اسپیشل 5 چھریوں کی ایک جو ہے نا وہ دستہ بنا کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور پیٹا جاتا ہے، اور گلی گلی جو ہے نا واہ ویلے کیے جاتے ہیں۔ اس واہ ویلے کا اور گریبان چاک کرنے کا اور چہروں پر تھپڑ مارنے کا اور 5 جو ہے نا وہ چھریاں ایک ہی سنگلی کے اندر پرو کر اپنے جسم کو پیٹنے کا، اس کا تذکرہ جو ماتم مروج ہے آپ کے ہاں نہ الاستیعاب کے اندر ہے نہ اصابہ کے اندر ہے۔ یہ آپ کا بالکل چٹا ننگا جھوٹ ہے۔ اور قرآن اور سنت تو مصیبت اور مشکل آ جائے تو صبر کا حکم دیتے ہیں، برداشت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بے شمار آیتیں صبر کے حوالے سے موجود ہیں، اور صبر کے مقابلے میں جزا اور فضا ہے۔ میں آپ کو آپ کے مذہب کی معتبر ترین کتب سے آپ کے اس موجودہ ماتم کی حرمت کے چند ایک دلائل پیش کرتا ہوں۔ نقوی صاحب اس کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیے۔ آپ کے 3 اور 4 صدی ہجری کا بڑا عظیم مفسر فقہ جعفری میں ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی نے اپنی تفسیر القمی جلد 2 کے اندر صفحہ نمبر 364 پر سورۃ ممتحنہ کی جو آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آ کر بیعت کریں اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی اور نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت کر لو اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی علی بن ابراہیم قمی نے، فقامت ام حکیم ابنت الحارث ابن عبد المطلب، ام حکیم جو حارث بن عبد المطلب کی بیٹی تھی وہ اٹھیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، فقالت یا رسول اللہ ما هذا المعروف الذي امرنا اللہ به اللہ نؤصیک فیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ معروف اور نیکی جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تخمشن وجہن، ہرگز اپنے چہرے کو نہ نوچنا، ولا تلتمن خدن، اور اپنے رخسار ہرگز نہ پیٹنا، ولا تنتفن شعرن، اور ہرگز اپنے بال نہ نوچنا اکھاڑنا، ولا تمزقن جیبن، اور کسی صورت میں بھی گریبان چاک نہ کرنا، ولا تسودن ثوبا، اور ہرگز اپنے کپڑوں کو سیاہ کالا نہ کرنا، ولا تدعون بالویل والصبور، اور ہائے وائے اور ہلاکت اور تباہی والے کلمات کے ساتھ واہ ویلے نہ کرنا، ولا تقیمن عند قبر، اور ہرگز کسی قبر کے پاس بھی جا کر کھڑے مت ہونا، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروط، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر اس کی بیعت کر لی، عورتوں کی بیعت کی۔ تو آپ کی تفسیر قمی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان کو ماتم سے اور گریبان چاک کرنے سے اور بال کھسوٹنے سے اور چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے سے اور نوحہ گھری اور واہ ویلے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ تمہارے مذہب کی بڑی قرآن کی مقبول ترین تفسیر اور ترجمہ مولوی مقبول دہلوی کا، جو نظامی پریس بک ڈپو وکٹوریہ اسٹیٹ لکھنؤ ہندوستان سے تباہ ہوا، صفحہ نمبر 1080 ہے۔ یہی حدیث اس نے یہاں لکھی ہے، کہتا ہے کہ یہ پوری آیت نازل اللہ نے فرمائی یا ایھا النبی، اس وقت ہند نے تو یہ کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جب کہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے پرورش کیا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالا، اور ام الحکم بنت حارث بن ہشام نے جو اکرمہ بن ابی جہل کے نکاح میں تھی یہ عرض کی وہ نیکی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو، اپنے منہ نہ نوچو، اپنے بال نہ کھسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو، اور ہائے وائے کر کے نہ رو۔ پس آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں باتوں پر جو آیت و حدیث میں مذکور ہے بیعت لینی چاہیے۔ تو مولوی مقبول دہلوی صاحب نے بھی یہ حدیث نقل کر کے اپنے ترجمہ قرآن اور تفسیر میں یہ بات بڑی واضح کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس ماتم سے جو آپ لوگ کرتے ہیں، اور یہی بات ہم اہل سنت و اہل الحدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چہرے کو تھپڑ مارے اور اپنا گریبان چاک کیا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے واہ ویلوں کی طرح واہ ویلا کیا۔ آئیے میں آپ کے مذہب کا ایک تیسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ کے مذہب کی معروف ترین کتاب ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی
جو 328 اور 29 ہجری کے درمیان میں فوت ہوا۔ یہ کتاب الفروع من الکافی میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ تیسری جلد ہے، کتاب الجنائز۔ کتاب الجنائز میں پورا باب ہے، باب الصبر والجزع والاسترجاع، صبر کرنا اور جزا فضا کرنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہنا۔ امام ابو جعفر جو امام محمد باقر رحمہ اللہ ہیں، ابو جعفر محمد باقر سے حضرت جابر یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ جابر جوفی ہیں، ان کے ہاں بڑے مشہور کذاب راوی ہیں، لیکن وہ شیعہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر سے کہا مل جزع، یہ جزا کیا ہے؟ جزا قرآن میں صبر کے مقابلے میں لفظ آیا ہے، اصبرنا ام جزعنا، ہم صبر سے کام لیں یا بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ قال شد الجزع الصراخ بالویل والعویل، سب سے سخت ترین جزا وہ چیخ و پکار کرنا ہے، وَلَتَمُ الْوَجْهِ، چہرے پہ تھپڑ مارنے ہیں، وَالصَّدْر، اور سینہ پیٹنا ہے، وَجَزُّ الشَّعْرِ، بال اکھاڑنے ہیں، مِنَ النَّوَاسِي، ماتھے کی یہ پیشانی جو اگلا حصہ اس سے، وَمَنْ أَقَامَ النَّوَاحَةَ، اور جس نے نوحہ گری کو قائم کیا، فقط ترک الصبر، تو اس نے صبر کو چھوڑا۔ معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا، بال کھسوٹنا، تھپڑ مارنا، سینہ پیٹنا، یہ نوحہ خانی اور صبر کے بالکل خلاف ہے، نوحہ خانی ہے، اور صبر کو ترک کرنا ہے۔ اور قرآن اور سنت نے تو نقوی صاحب صبر کا حکم دیے، تمہاری کافی بتا رہی ہے کہ نوحہ خانیاں کرنا اور بال کھینچنا اور سینے پیٹنا اور چہروں پر تھپڑ مارنا یہ سارا صبر کے خلاف ہے، اور قرآن اور سنت صبر کا درس دیتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا ماتم کتاب و سنت کے اندر؟ اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہاں ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں ان الصبر والبلاء یستبقان الی المومن، صبر اور آزمائش یہ دونوں مومن کی طرف آتی ہیں۔ فیاتیہ البلاء وہو صبور، پھر جب یہ بلا، آزمائش، مصیبت مومن پر آتی ہے وہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْجَزَعَ وَالْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْكَافِرِ، جزا فضا اور مصیبت، مشکل جب کافر کی طرف، یستبقان الی الکافر، یہ جزا اور بلا دونوں جب کافر کے پاس آتی ہیں، فہو جزوع، تو کافر پھر جزا فضا کرتا ہے، وہ صبر نہیں کرتا۔ معلوم ہوا اس طرح کے ماتم کرنے والا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، کافروں کا کام ہے، اور یہ آپ کی کافی کے اندر لکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی دوسری کتاب ملا یادر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ 113 پر، اور باقر مجلسی نے مرات العقول جلد نمبر 14 صفحہ 183 پر اس کو حسن درجے کی حدیث کہا ہے، اور کہا حسن بھی صحیح کی طرح ہوتی ہے، حسن کالصحیح ہے۔ اور امام جعفر صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ فقہ جعفری میں تو امام معصوم جو بات بھی ان کا کرے وہ بالکل ایگزیکٹ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ معصوماً الخطا مانتے ہیں اپنے اماموں کو۔ امام ابو عبداللہ جعفر صادق کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبت احباط لاجرہ، مشکل اور مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر مارنا اور پیٹنا جو ہے احباط لاجرہ، یہ عمل اس کے اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی کئی ایک روایات موجود ہیں جو آپ کی کافی کے اندر کتاب الجنائز میں ہیں، اور سب حرمت ماتم کے اوپر دلیل ہے، اور یہ کافی آپ کی مسلمانوں کا یہ کام نہیں بتا رہی، کافروں کا عمل بتا رہی ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر روایت یہاں پر ایک درج کی،
امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا ينبغی السیاح علی المیت ولا شق الثیاب، میت کے اوپر چیخو پکار کرنا اور کپڑوں کو پھاڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں ایک اور حوالہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے مذہب کی معتبر ترین کتاب سے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لوائج الاشجان فی مقتل الحسین، یہ ان کا علامہ مجاہد الکبیر الحجہ سید محسن الامین العاملی کی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 103 ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں، اور بھی اپنی بہن ام کلثوم وغیرہ کو مخاطب ہو کر کہا یا اختہ یا ام کلثوم وانت یا زینب وانت یا فاطمہ وانت یا رباب، عورتوں کو خطاب کیا ہے میری بہن اے ام کلثوم، اور تو اے زینب، اے فاطمہ، اے رباب، انظرنا اذا انا قتلت فلا تشققن علی جیبا ولا تخمشن علی وجہا ولا تقلن حجرا۔ نصیحت کرتے ہوئے حضرت حسین نے میدان کربلا میں فرمایا میری بہنوں، بیٹیوں، غور کیجئے، جب مجھے قتل کر دیا گیا تو ہرگز میرے اوپر گریبان چاک نہ کرنا، چہرے نہ نوچنا اپنے، اور ہائے وائے جیسے کلمات وہ میرے میت کے اوپر مت کہنا۔ یہی بات آگے صفحہ 104 پر بھی لکھی ہے۔ اپنی بہن کو پھر نصیحت کرتے ہوئے قسم دے کر کہا لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل والثبور اذا انا ہلکت، جب میں فوت ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں تو میرے اوپر گریبان چاک نہ کرنا، میرے اوپر اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ نہ مارنا، اور نہ ہی ہائے وائے اور واہ ویلے سے کام لینا۔ تو دلائل تو بے شمار ہیں حرمت ماتم کے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں شہنشاہ حسین نقوی کی یہ تکذیب اور جھوٹ جو اس نے ہمارے ائمہ اہل سنت کے اوپر بولا، ایک تو اس کی نقاب کشائی کی ہے کہ جو الفاظ تم اپنی تقریر میں بیان کر رہے ہو اور الاصابہ اور استیاب کا حوالہ دے رہے ہو، یہ الفاظ ہماری ان دونوں کتابوں میں نہیں ہیں، اور رونے کے حوالے سے اور سسکیاں لینے کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی بے اعتبار سند بالکل ثابت ہی نہیں ہے، اور قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ماتم کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور تمہارے مذہب میں بھی تفسیر کمے میں ترجمات القرآن مولوی مقبول دہلوی کا، اس میں اسی طرح فروغ کافی کتاب الجنائز میں، اور مقتل الحسین نامی کتاب اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کالے کپڑے پہننا محرم میں خاص طور پہ جب یہ عزاداری کرتے ہیں اور کپڑے اپنے سینہ پیٹتے ہیں، چہرہ پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو لہولہان اور زخمی کرتے ہیں، قطعاً ثواب نہیں ہے، بالکل اسلام میں حرام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے، امام محمد باقر نے بھی روکا ہے، امام جعفر صادق نے بھی روکا ہے، اور خود امام حسین نے بھی میدان کربلا میں اپنی بہن اور بیٹیوں کو مخاطب ہو کر اس سے منع کیا ہے۔ تو اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا نقطہ نظر قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ تمہیں قرآن اور سنت سے کیا غرض ہے؟ تمہارا کام تو مرثیے پڑھ کر اور 10 دن رو پیٹ کر اور قوم کو جھوٹ سنا کر، رلا پٹا کر قوم کو لوٹنے کے سوا اور کام کیا ہے؟ تمہارے اپنے کئی علماء نے نیٹ پر بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس بات کی نقاب کشائی کی ہے کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں آ کر محرم کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ ایک مجلس پڑھنے کا لیتے ہیں، یہ اسلام ہے یا اسلام کے ساتھ ڈرامے بازی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسلام میں قطعاً بے صبری نہیں ہے، اسلام میں واہ ویلے نہیں ہے، اسلام میں قطعاً سینہ کو بھی نہیں ہے، چہروں پر تھپڑ مارنا نہیں ہے، اپنے بالوں کو نوچنا نہیں ہے،
کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کرنا اور مارنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میں نے چند ایک باتیں کہی ہیں، وگرنہ اس پر بڑی علمی اور لمبی ابحاث ہیں، تو سر دست ہمارا مقصود اس کا بطلان اور جھوٹ واضح کرنا تھا جو اسے الاستیاب اور الاصابہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی خرافات اور بدعات اور محرمات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔